مولانا فضل الرحمان نیت پر شک نہ کریں، قائل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے، ایسا کہنا ہے خواجہ آصف علی کا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف علی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نیت پر شک نہ کریں، ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ایک ٹی وی نیوز پروگرام میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی سیاسی پوزیشن کا دفاع کرنا ہے، سیاست کا حسن ہے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا، خط آئین اور قانون کے مطابق ہے، اگر اس میں قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے تو وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ قانون کی تشریح کرنا ہمارا حق ہے۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مجوزہ آئین ترامیم کا جو مسودہ انہیں ملا اس میں بدنیتی نظر آئی، وہ مخالفین کی گردن زنی کرنے کے لیے عدالتی ڈھانچہ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر ایسا کرتب دکھانے کے پیچھے نیت کیا تھی۔ مولانا نے مزید کہا کہ اگر یہ لوگوں کی توڑ جوڑ اور سوداگری سے کام لینے پر بضد رہے تو جے یو آئی ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ جے یو آئی سے مشاورت کامیاب نہیں ہوتی تو بھی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئینی عدالتوں کے قیام کی بات میثاق جمہوریت میں کی گئی، آئینی ترامیم پر سب کا اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پر ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ دوسروں کے موقف کو بھی سننا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں اتفاق رائے کی کوشش کی۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تمام صدر اور وزرائے اعلیٰ کی تقریریں نکال کر دیکھیں، سب نے عدالتی اصلاحات کی بات کی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے ذات کے سوا کسی اور کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، آئینی عدالتوں کا تو یہ کام نہیں کہ کسی کو جیل میں رکھیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ نہ عدالتی نظام چلے اور نہ ہی پارلیمان۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کا کہنا تھا کہ جے یو آئی سے مشاورت پوری نہیں ہوتی تو بھی نمبرز پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان سے ان کی پارٹی کی 3 نسلوں سے تعلقات جاری ہیں۔ آئین کی حفاظت اور جمہوری نظام میں پیپلز پارٹی کا اتنا ہی کردار ہے جتنا جے یو آئی کا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ خوف کی سیاست کرتے ہیں اور نہ کہ مجبوری کی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کبھی خوف یا مجبوری کی سیاست نہیں کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت آرٹیکل 8 میں ترمیم سے ملٹری کورٹس لگانا چاہ رہی ہے۔ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ جس پر حکومت سے بات کر کے مجوزہ ترامیم سے آرٹیکل 8 میں ترمیم نکلوا دی گئی تھی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حکومت کی نیت پر سوال اٹھتا ہے۔ ایک نیوز چینل کے دوران انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرڈیننس کمیٹی میں موجودہ چیف جسٹس کی رائے کو اقلیت سے اکثریت میں بدلنے کے لیے لایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے، کنفیوژن اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیشن 2 کی ذیلی شق 1 کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی مقدمات مقرر کرے گی۔ کمیٹی چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیشن 3 میں ترمیم بھی شامل ہے، جس کے مطابق سماج سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں سیشن 7A اور 7B کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر دستخط کے بعد چیف جسٹس قاضی فائر عیسیٰ نے 3 رکنی ججز کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا تھا۔ جسٹس امین الدین خان سینیارٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ 3 رکنی ججز کمیٹی بینچز کی تشکیل اور انسانی حقوق کے مقدمات کا جائزہ لیتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں اور اس نیوز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، ہائی ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور ایسی ہی دلچسپ اور سیاسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔